اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی فرشتوں کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی یعنی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار یہ کہا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات اور ان کی جاہلیت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق یوں ہوتا تھا، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کرے یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی اکثر غریب لوگ ہی کرتے ہیں۔ قوم کے انتہائی سخت روئے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کی شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانع نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تم سے خیرخواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے اطاعت کرنے والوں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیرخواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق کی بات مان لو۔ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا باری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، پس تم اور تمہارے شرکاء مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو۔ میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا اور میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ایسی ہی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ قوم نوح نے کہا کہ اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگرچہ وہ چاہے گا، تم اسے عاجز کرنے والا نہیں ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان لانے والا نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور مؤمن ساتھیوں کے ان سے نجات عطا فرمائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد کی درخواست
درخواست کی تو اللہ تعالی نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلا دیا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسی میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ہی اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسی دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائے اور میرے مؤمن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھی۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، پس یہ زمین و آسمان سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقرر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنین کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس طوفان کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صحیح سلامت چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو آواز دی جس کا نام یام تھا اور لقب کنعان تھا کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت سے انکار کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسنا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائے۔ آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچارہ ہونا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرتناک بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھے، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان کی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔